السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ آپس میں نہ الجھیں، اس سامنے کی جگہ خالی کر دیں تاکہ پیچھے والوں کو دیکھنے میں آسانی ہو۔ آپ لوگ سارا اپنا معاملہ ان کا پچھلے لوگ پیچھے ہیں، چلیے سامنے کی جگہ خالی کر دیں، چلیے الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہیں وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہیں وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی میٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت جہاں جان لٹانے کو دل چاہتا ہے۔
وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہیں وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی. جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی. اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہیں وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا پتا ہے وہ ٹکڑوں کا عالم. ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا پتا ہے وہ ٹکڑوں کا عالم. اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہیں وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. صدر محترم، ناظم اجلاس، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، جامعہ اصلاح المومنین برہیٹ کا یہ سالانہ پروگرام جو اس پورے علاقے کا سب سے شاندار پروگرام ہوتا ہے اور 2 دن کا یہ پروگرام ہوتا ہے. آج اس پروگرام کا پہلا دن اور اس کی آخری کڑی کے طور پر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. مجھ سے پہلے ہمارے عزیز دوست شیخ ابوالکلام سلفی حفظہ اللہ نے بڑی بہترین باتیں آپ کے سامنے رکھیں. امت کی برائیوں، امت میں پائی جانے والی کمزوریوں کی طرف انہوں نے اشارہ کیا. اللہ تعالیٰ موصوف کی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، آج کے اس دور میں ہم اور آپ اکثر ایک چیز کو دیکھ کر کے ہمارے دل میں کھٹک پیدا ہوتی ہے. جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا وہ ذلیل ہو رہا ہے اور غیر اللہ کی عبادت کرنے والا عزت پا رہا ہے. جو گھر اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا اسے مسمار بھی کر دیا جا رہا ہے، اسے گرا بھی دیا جا رہا ہے، اسے ڈھا بھی دیا جا رہا ہے اور اس کی جگہ پر شرک کا آستانہ کھڑا کیا جا رہا ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہو؟ کیا نعوذ باللہ ہمارا دین سچا نہیں ہے؟ کیا ہم ایک اللہ کے ماننے والے نہیں ہیں؟ کیا اسلام دین برحق نہیں ہے؟ اور اگر ایسا ہے، ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں اور اسلام سچا دین ہے اور اللہ ہمارا معبود ہے، تو پھر ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر اس سوال کا جواب ہمیں دیا ہے. اس میں سے ایک آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ عنکبوت کی ابتدائی آیت ہے.
ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس سوال کا جواب دیا ہے کہ ایمان کا راستہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے۔ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ تم لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو گے اور دنیا تمہیں مالا پہنائے گی، یہ پاسبل نہیں ہے۔ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ تم اللہ کی بارگاہ میں سر جھکاؤ گے اور دنیا تمہیں سلام کرے گی، یہ نہیں ہو سکتا۔ الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ الف لام میم، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ان کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، ان کو آزمایا نہیں جائے گا، ان کو فتنوں میں نہیں ڈالا جائے گا، ان کو آزمائشوں میں نہیں ڈالا جائے گا، ان کو آزمائشوں کی بھٹی میں تپایا نہیں جائے گا؟ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اے مسلمانوں کان کھول کر کے سن لو، تم سے پہلے بھی ہم نے بہت ساری قوموں کو آزمایا تھا، ہم نے ان کے اوپر طرح طرح کی مصیبتیں ڈالی تھی، طرح طرح کی آزمائشیں ڈالی تھیں۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ یہ اللہ کا دستور ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کی سنت ہے، وہ ہر دور میں اپنے ایمان والے بندوں کو آزمائے گا تاکہ سچوں کو الگ کر دے، جھوٹوں کو الگ کر دے، مومن کو الگ کر دے، منافق کو الگ کر دے۔ ایمان کے راستے میں آزمائش تو آئے گی میرے۔ ایمان کا راستہ کوئی اتنا آسان راستہ نہیں ہے۔ آپ نے جب لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور آپ نے اسلام کے اندر اپنے آپ کو داخل کر لیا تو تیار ہو جاؤ، آپ کے راستے میں طرح طرح کی مصیبتیں آئیں گی۔ ہو سکتا ہے ایسا بھی دور آئے کہ آپ کو لا الہ الا اللہ پڑھنے پر آپ کے منہ میں انگارے ڈال دیے جائیں، ایسا دور بھی آ جائے کہ توحید کے بدلے میں آپ کو اپنی جان گنوانی پڑ جائے۔ اللہ کے نبی نے ایسے موقع پر فرمایا تھا، لا تشرک باللہ وان قتلت او حرقت، اگر ایسا دور آ جائے کہ توحید کے بدلے میں تمہیں قتل کر دیا جائے، تمہیں جلا دیا جائے، تم قتل ہو جانا، تم جلنے پر جلنا گوارا کر لینا، مگر توحید سے کمپرومائز مت کرنا۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ لکھنؤ سے 300 مسلمان، لکھنؤ سے 150 کلومیٹر دور ایک جگہ پہنچتے ہیں، میں جگہ کا نام نہیں لوں گا، ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ لکھنؤ سے 150 کلومیٹر دور پہنچتے ہیں 300 مسلمان، جس میں برقع پوش عورتیں بھی ہیں، اور وہاں جانے کے بعد ایک ایسی جگہ کی وہ زیارت کرنے جاتے، ایک ایسی جگہ کا دیدار کرنے جاتے، ایک ایسی جگہ کا درشن کرنے جاتے جہاں کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کا ایک گھر گرا کر کے وہاں بت خانہ بنایا گیا، اور بڑے ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں صاحب ہم تو مسلمان ہیں۔ میڈیا ان مسلمانوں کو ہائی لائٹ بھی کرتا ہے، میڈیا کی نظر میں وہ بڑے اچھے مسلمان ہیں، میڈیا کہتا ہے کٹر مسلمانوں دیکھو تم کیسے مسلمان ہو، دیکھو یہ مسلمان ہیں، یہ اسلام کے ماننے والے ہیں، اور موقع آیا تو فلاں کے آگے بھی سر جھکانے کے لیے تیار ہو گئے، تم کیسے مسلمان ہو، تمہارے منہ سے تو اللہ کے سوا کوئی لفظ نہیں نکلتا۔ ہائے دنیا والوں، کان کھول کر کے سن لو، ہم نے جب لا الہ الا اللہ پڑھ دیا تو لا الہ الا اللہ کا مطلب یہی ہوتا ہے ہمارا سر جھکے گا تو اللہ کے آگے جھکے گا، ہماری پیشانی اگر جھکے گی تو اللہ کے آگے جھکے گی، ہم کسی کا نعرہ اگر لگائیں گے، کسی کی محبت کا ترانہ اگر گائیں گے، کسی کے آگے اگر ہم ہاتھ پھیلائیں گے تو وہ ذات صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اور کسی اور کے در پہ سر جھکانے والا سب کچھ ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور اسلام کا دشمن یہی چاہتا ہے۔ معاف کرنا اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اسے آپ کی دولت سے پرابلم ہے، نہیں، نو پرابلم۔ ابھی میرے پاس ممبئی سے ایک عورت کی کال آئی، اسی بہار کی، بنگال کی رہنے والی وہ خاتون، اس وقت ممبئی میں رہتی ہیں، کہنے لگی مولوی صاحب، شیخ صاحب، میرے والد ہائی کورٹ کے جج تھے، ریٹائر ہوئے ہیں، بہت اونچی پوسٹ پر تھے، آج ممبئی میں 3 کروڑ کا بنگلہ انہوں نے بنایا ہے، مولوی صاحب سب کچھ اچھا ہے مگر میرے والد کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، انہیں علماء سے نفرت ہے، انہیں اسلام سے نفرت ہے، وہ نام کے مسلمان ہیں، ان کے اندر دینداری نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ معاف کرنا میرے بھائیوں، اگر ہماری قوم میں
ایسے جج تیار ہو رہے ہیں, ایسے وکیل تیار ہو رہے ہیں, ایسے ڈاکٹر تیار ہو رہے ہیں جو نام کے مسلمان ہیں اور ان کے دل میں اسلام کی کوئی محبت نہیں ہے, ان کے دل میں اللہ کی کوئی محبت نہیں ہے, ان کے دل میں توحید نہیں ہے. ہمیں نہیں چاہیے ایسے وکیل, ہمیں نہیں چاہیے ایسے جج, ہمیں نہیں چاہیے ایسے ڈاکٹر. ہم ایسے جاہل, ہم ان سے بہتر اس جاہل مسلمان کو سمجھتے ہیں جو زیادہ پڑھا لکھا تو نہیں ہے مگر اللہ کی توحید کو جانتا ہے, اللہ کو پہچانتا ہے. اسے معلوم ہے کہ سر کس کے آگے جھکانا ہے, اسے معلوم ہے کس کے آگے نہیں جھکانا ہے. اور اسی لیے ہم کہتے ہیں دنیا جن مدرسوں کا مذاق اڑا رہی ہے, حکومت کے نشانے پر مدرسے, اپنوں کے نشانے پر مدرسے, غیروں کے نشانے پر مدرسے, مگر برہیٹ والوں اور جھارکھنڈ والوں اور گڈا والوں اور صاحب گنج والوں کان کھول کر کے سن لو, جب تک یہ مدرسے موجود ہیں, جب تک قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں مدرسوں میں بلند کی جا رہی ہیں, جب تک آپ کے بچے یہاں پہ قرآن پڑھ رہے ہیں, جب تک یہ مولوی حضرات یہاں پہ قرآن و حدیث پڑھا رہے ہیں, تب تک آپ کے بچے انشاءاللہ مرتد نہیں ہوں گے. یہاں سے پڑھنے والا بچہ دنیا کے کسی کونے میں چلا جائے انشاءاللہ وہ مرتد نہیں ہوگا, وہ اسلام کا دامن کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دے گا. ہم غریبوں کی پونجی کیا ہے میرے بھائی؟ ہم غریبوں کے مکان بڑے چھوٹے چھوٹے ہیں, جھوپڑ پٹیوں میں رہنے والے اور معمولی دکان چلانے والا اور مزدوری کرنے والا مسلمان بھی اگر آج اسلام کی محبت اس کے سینے میں موجود ہے, اللہ کی توحید اس کے سینے میں موجود ہے, رب کعبہ کی قسم وہ اس ارب پتی سے بہتر ہے جس نے بڑے پیسے کما لیے, جس نے بڑی پراپرٹی بنا لی, بہت بڑا بزنس سنبھال لیا, مگر گائے کو دیکھ کر کے ہاتھ جوڑتا ہے, گائے کے پیشاب کو لے کے پی جاتا ہے اور شرمگاہ کو دیکھ کر اس کی عبادت کرتا ہے. اس غیر مسلم سے, اس مشرک سے, اس کافر سے وہ جاہل مسلمان بہتر ہے. اپنی توحید پر ناز کرو میرے بھائی. کبھی دیکھو کسی کو, ابھی اخبار میں نیوز آئی کہ صاحب فلاں معبود جن کا ابھی نیا عبادت خانہ تعمیر ہوا ہے, ہمارے پردھان منتری جی نے جس کا افتتاح کیا ہے, صاحب فلاں معبود کے درشن کے لیے لوگ جا رہے تو ان کو بڑا خلل ہو رہا ہے, ان کے آرام میں رکاوٹ آ رہی ہے, تو لہٰذا یہ طے کیا گیا کہ 15 گھنٹے جو ہے ان کی زیارت کی جائے, باقی ٹائم اس کی زیارت کو بند کر دیا جائے تاکہ ان کو آرام ملے. یہ یوٹیوبر لوگ سمجھ رہے ہیں میں کیوں اشاروں میں بات کر رہا ہوں, یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں. اچھی بات کو کس طریقے سے صحیح غلط رنگ دے دیا جائے اور غلط تھمبنیل لگا دیا جائے, کوئی یوٹیوبر سے پوچھے. تقریر میں جو بات نہیں آئی ہے وہ آپ کو تھمبنیل پہ ملے گی, آدمی کھولے گا یار عبدالغفار صاحب نے کیا کہا, اندر کچھ موجود نہیں ہے. اللہ کے واسطے میرے یوٹیوبر بھائیوں برا نہ ماننا, مجھے شوق نہیں ہے آپ پر کسی طریقے کی پابندی لگانے کا, مگر آپ اپنی حرکتوں کو سدھار لو میرے بھائی. آپ کی وجہ سے بڑی پریشانیاں کھڑی ہو رہی ہیں علماء کی. حالات یہ ہے میرے بھائیوں, ہندوستان کا پڑھا لکھا انسان, انٹیلیجنٹ انسان جس کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہیں, وہ آج پتھر کے بت کے آگے جا کے سر جھکا رہا ہے. میرے بھائیوں ایسا منظر دیکھ کر کے اللہ کا شکر ادا کیا کرو, اللہ نے ہمیں توحید پر بنایا, اور جب توحید کے اس راستے پر آئے ہو تو کان کھول کر کے سن لو, یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے, کانٹوں کا راستہ ہے. اسلام کا دشمن کبھی نہیں چاہے گا کہ آپ کی پیشانی ایک اللہ کے آگے جھکے. اللہ نے قرآن کے دوسرے پارے میں فرمایا وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ. اے نبی یہ کفار اور مشرکین تو یہی چاہتے ہیں, اسی لیے تم سے لڑنا چاہتے ہیں, تم کو اسلام سے ہٹانا چاہتے, تم کو دین سے ہٹانا چاہتے, تم کو مرتد بنانا چاہتے. بظاہر تم مسلمان رہو, سر پہ ٹوپی بھی لگا لو, نام عبداللہ رکھ لو, عبد الرحمن رکھ لو, لیکن تمہاری مینٹیلٹی کافر کی ہو جائے, تمہاری سوچ مشرک کی ہو جائے, تم اللہ کو نہ پہچانو, تم رسول کو نہ پہچانو, تمہیں توحید سے کوئی مطلب نہ رہے, ایسا مسلمان یہ چاہتے ہیں. فتنوں کا دور ہے میرے بھائی, اور یہ فتنے کم نہیں ہوں گے, یہ بڑھتے چلے جائیں گے. فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک عورت جاتی ہے اپنے سونے کا کنگن لے کر کے سونار کے پاس, اور سونار سے کہتی ہے کہ ذرا اس کو دیکھ لو, اس کا وزن کیا ہے اور اس کا کتنا پیسہ مجھے ملے گا. سونار نے ترازو پہ رکھا, کنگن کا وزن نکلا 5 گرام. پھر سونار نے اپنی کسوٹی پر پرکھا کہ اس سونے کے کنگن کے اندر اوریجنل سونا کتنا ہے. اس کسوٹی پر جب اس نے پرکھا, اس نے کہا محترمہ آپ کے 5 گرام کے کنگن کا جو اوریجنل وزن ہے وہ تو 4 گرام ہے, اس کے اندر 1 گرام تو ملاوٹ ہے.
ہمارے ایمان کی، ہمارے توحید کی، ہمارے دین کی ملاوٹ، کھرے اور کھوٹے کو الگ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں طرح طرح کے فطروں کو بھیجا ہے میرے بھائیوں، تاکہ ایمان میں کھرا کیا ہے کھوٹا کیا ہے الگ ہو جائے۔ اور قیامت کے پہلے فتنے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ کی ایک پہاڑی پر چڑھتے ہیں، صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہیں، بارش کا موسم ہے، بارش ہو رہی ہے اور بارش کے قطرے صحابہ کرام کے گھروں میں داخل ہو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا حل ترون ما ترى، اے میرے صحابہ کیا وہ منظر تم دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ انی ارل فتن کمواقع القطر خلال بیوتکم، اے میرے صحابہ میں دیکھ رہا ہوں کہ فتنے تمہارے گھروں میں اس طریقے سے داخل ہو جائیں گے جیسے بارش کے قطرے تمہارے گھروں میں داخل ہو جاتے ہیں۔ بارش ہوتی ہے، آپ کھڑکی بند کر لیں، دروازے بند کر لیں، تب بھی بوچھار اندر آ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا مثال دی ہے کہ اے میرے صحابہ فتنے اس قدر آئیں گے کہ جس طریقے سے بارش کی بوندیں اور بارش کی بوچھار تمہارے گھروں میں کمرے بند کرنے کے باوجود اور دروازے بند کرنے کے باوجود اور کھڑکی بند کرنے کے باوجود آ جاتی ہے، فتنوں کی چنگاری اور فتنوں کی بوچھار تمہارے گھروں میں پہنچ جائے۔ میرے بھائیوں، آج کی میری تقریر کا عنوان یہی ہے، موجودہ دور کے بڑے بڑے فتنے کیا ہیں اور ان فتنوں سے بچنے کا راستہ کیا ہے۔ بڑا اہم ٹاپک ہے، میں جانتا ہوں رات کا آخری وقت ہے، بڑا مشکل وقت ہوتا ہے ایک مقرر کے لیے رات کو 1 بجے 1:30 بجے تقریر کرنا۔ اسے تقریر سنانے سے زیادہ اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ نیند کا ٹائم ہے، آرام کا ٹائم ہے، لوگوں کو میں کیا سناؤں کہ وہ یہاں پہ ٹھہر جائیں، تھم جائیں، رک جائیں۔ مگر میں آج آپ کے سامنے بڑے اہم ٹاپک پر بات کر رہا ہوں، اس دور کے بڑے بڑے فتنے کیا ہیں، غور سے سنیے گا، انشاءاللہ کچھ باتیں آپ یہاں سے لے کے جائیں۔ اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ایمان کو خطرے میں ڈالنے والی چیزوں کا فتنہ ہے۔ کبھی غور کرنا، بڑے بڑے کالجوں میں آپ کا بیٹا بھاگلپور میں پڑھ رہا ہے، آپ کی بیٹی کلکتہ میں پڑھ رہی ہے، قرآن سے دور ہے، وہ حدیث سے دور ہے، علماء سے دور ہے، دین کے علم سے دور ہے، مدرسے سے دور ہے، آپ کا وہ بیٹا، آپ کی وہ بیٹی، آپ کو لگ رہا ہے صاحب وہ تو میڈیکل کی تیاری کر رہا ہے، وہ تو انجینئرنگ کی تیاری کر رہی ہے، آپ کے اس بیٹے اور بیٹی کے اندر سلو پوائزن ڈالا جا رہا ہے، اسلام سے نفرت۔ آپ کی بیٹی کلکتہ میں 3 سال رہنے کے بعد جب گھر آتی ہے، اسے نقاب اچھا نہیں لگتا، اسے پردہ اچھا نہیں لگتا، باہر نکلنے لگتی ہے، ماں کہتی ہے بیٹا نقاب میں نکل، کہتی ہے ماں تو کیسی پرانے دور کی بات کرتی ہے، میں پڑھی لکھی لڑکی ہوں، میں میڈیکل کی تیاری کر رہی ہوں، میں انجینئرنگ کی تیاری کر رہی ہوں، مجھے پردہ کی کیا ضرورت ہے۔ لڑکا بھاگلپور میں میڈیکل کی تیاری کر رہا ہے، مسجد سے دور ہے، علماء سے دور ہے، دین سے دور ہے، اس کے گاؤں میں جلسہ ہو رہا ہے، لوگ کہتے ہیں چل جلسے میں چل تقریر سن لے، کہتا ہے مجھے جلسے میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے بہت نالج ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ایک بڑی تعداد میں ہمارا نوجوان ایسا تیار ہو رہا ہے جس کے دل میں نہ اللہ کی محبت ہے، نہ رسول کی محبت ہے، نہ علماء کی محبت ہے۔ ہاں وہ میڈیکل کا بہت اچھا اسٹوڈنٹ ہے، وہ انجینئرنگ کا بہت اچھا اسٹوڈنٹ ہے، وہ بہت پیسہ کما رہا ہے، وہ دنیا کا بہت بڑا جانکار ہے، اس کے پاس اپنی ڈگری کی بڑی نالج ہے، مگر دین کی اس کے پاس کوئی نالج نہیں ہے۔ اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ او لوگو تمہیں دنیا کی تو بہت نالج ہے، بہت جانکاری ہے، مگر دین کے معاملے میں تم بالکل لاپتہ ہو۔ اس آیت کی تفسیر میں امام سفیان ثوری کہتے ہیں وہ لوگوں بعض لوگ اتنے عقل مند ہوتے ہیں، اتنے جینیس ہوتے ہیں، اگر وہ سونے کے سکے کو اپنے انگلی کے ناخن پر رکھ لے تو اپنی انگلی کے ناخن پہ رکھ کر کے وہ سونے کے سکے کا وزن بتا دیں گے۔ وما کان یحسن ان یصلی رکعتین، لیکن 2 رکعت نماز پڑھنے کا اس کو طریقہ نہیں آتا ہے۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، آج کتنے نوجوان لڑکے آپ کو مل جائیں گے، کتنی نوجوان لڑکیاں آپ کو مل جائیں گی، بڑی پڑھی لکھی ہیں، بڑی قابل ہیں، لیکن 2 رکعت نماز کا طریقہ پوچھ لو نہیں بتا پائیں گے۔ ایسی نالج کس کام کی میرے بھائی؟ معاف کرنا، کسی کو اگر یہ لگتا ہے عبدالغفار صاحب ہائر ایجوکیشن کے خلاف ہیں، اعلیٰ تعلیم کے خلاف ہیں، میڈیکل کی تعلیم کے خلاف ہیں، انجینئرنگ کی تعلیم کے خلاف ہیں، واللہ آپ نے میری بات کا مطلب نہیں سمجھا۔ میرا تو خود ارادہ ہے، اللہ نے توفیق دی، اپنی ایک بیٹی کو انشاءاللہ ڈاکٹر بناؤں گا اگر اللہ نے اس کے مقدر میں لکھا ہو۔ میں اعلیٰ تعلیم کے خلاف نہیں ہوں،
مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میری قوم کا بیٹا کل جب ڈاکٹر بن کر کے آئے تو ایک مسلمان ڈاکٹر بن کر کے آئے. اس کا مقصد صرف مریضوں کی جیب سے پیسہ نکالنا نہ ہو. وہ جب مریض کا علاج کرے تو مریض کو دوا دیتے وقت کہے کہ بھائی دیکھو میں ڈاکٹر ہوں, میں تمہیں دوا دے رہا ہوں, مگر شفا دینے والا اللہ ہے, اس سے لو لگانا, اس سے دعا کرنا, اور ساتھ میں دوا کھانا, تمہیں آرام مل جائے گا انشاءاللہ. میں چاہتا ہوں میری قوم کا بیٹا آئی پی ایس آفیسر بنے, پولیس کا آفیسر بنے, اور جب نماز کا ٹائم آئے مسجد کے باہر پولیس کے آفیسر کی جیپ کھڑی ہو اور وہ نماز پڑھ رہا ہو, اور دنیا دیکھے کہ ہاں ایسے بھی پولیس آفیسر ہوتے جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. میں چاہتا ہوں میری قوم کا بچہ ایسا وکیل بنے جو پیسے کے لیے وکالت نہ کرے, جو حق اور انصاف کے لیے وکالت کرے, جو جج کی کرسی پر بیٹھے تو عہدے اور لالچ میں فیصلہ نہ کرے, حق اور انصاف کا فیصلہ کرے. میں چاہتا ہوں میری قوم کا بچہ ہائر ایجوکیشن حاصل کرے مگر ساتھ میں اس کے پاس دین کی بھی نالج ہو. اور اس لیے میں کہتا ہوں جلسے آپ نے بہت کرا لیے, اللہ کے واسطے اب تھوڑی سی توجہ اپنے قوم کے بچوں کو دینی تعلیم, بنیادی دینی تعلیم پر دینے پر بھی آپ ڈالتے ہیں. مدرسے تو بھائی مدرسے تو غریبوں کے ہو گئے. مدرسے میں امیر کہاں اپنے بچوں کو پڑھاتا ہے؟ جس کی آمدنی مہینے کی 20,000 ہے وہ مدرسے میں بچوں کو بھیجنا نہیں چاہتا. صاحب میرا بچہ غریب بچوں کے ساتھ نہیں بیٹھے گا, وہ کہاں بھیجے گا؟ کانوینٹ میں بھیجے گا. ابھی آپ نے ویڈیو دیکھا راجستھان کی دھرتی پر مسلمان لڑکیاں اسکول میں سوریہ نمسکار کر رہی ہیں. اسلام والشمس والقمر تجری لمستقر لها. اسلام کا کانسیپٹ یہ ہے کہ سوریہ کو نمسکار نہیں کرنا ہے. سوریہ اللہ کی مخلوق ہے, سورج اللہ کے حکم سے چلتا ہے, ہمیشہ پورب سے نکلتا ہے, پچھم میں ڈوبتا ہے. جس دن میرا رب کہے گا اے سورج آج تجھے پچھم سے نکلنا ہے, اسی دن قیامت قائمہ ہو جائے گی. سورج کی مجال نہیں ہے اللہ کے حکم سے سرتا بھی کر سکے. میرے بھائی ہم سوریہ کو نمسکار کریں. آج ہماری قوم کا بچہ سوریہ کو نمسکار کر رہا ہے. ہماری قوم کی بچیاں جا کر کے کسی غیر اللہ کی دیوی کی پرستش کر رہی ہیں, اس کے منہ سے ایسے نعرے نکلوائے جا رہے ہیں, تف ہے ہم پر, لعنت ہے ہم پر. ہمارا بچہ جاہل مر جائے, بغیر پڑھے لکھے مر جائے, یہ بہتر ہے اس بات سے کہ وہ شرک کر کے دنیا سے جائے. کانوینٹ میں ہمارا بچہ پڑھ رہا ہے. 25 دسمبر کی تاریخ آتی ہے, کرسمس کا تہوار آتا ہے, کانوینٹ میں ہمارے بچوں کو سکھایا جاتا ہے سانٹا کلوز آتا ہے, بچوں کو چاکلیٹ دیتا ہے. بچے کے دماغ میں فٹ کیا جا رہا ہے آج چاکلیٹ مل رہی ہے. کیوں مل رہی ہے بھائی؟ آج کرسمس ہے. یہ کرسمس کیا ہے؟ آج گاڈ کو بیٹا پیدا ہوا ہے. آپ کے بچے کو سکھایا جا رہا ہے کہ آج گاڈ کے بیٹے کا برتھ ڈے ہے. اللہ اکبر. ہم جس اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. وہ اللہ ایک ہے, وہ اللہ بے نیاز ہے, اس کا کوئی بیٹا نہیں, وہ کسی کا بیٹا نہیں, کوئی اس کے برابر نہیں. اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دو میرے بھائیوں. اپنی مسجدوں میں اچھی تنخواہ پر علماء کو مکتب میں پڑھانے کے لیے رکھو. اور آپ کا جو بچہ کانوینٹ میں جاتا ہے, آپ کی جو بچی اسکول میں جاتی ہے, 1 گھنٹے کے لیے صحیح, 1.5 گھنٹے کے لیے صحیح, 2 گھنٹے کے لیے صحیح, اپنے بچوں اور بچیوں کا مکتب کا انتظام کرو. اور اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آتا ہے, چلو میرے ساتھ حیدرآباد کی سرزمین پر, چلو میرے ساتھ بنگلور کی سرزمین پر, چلو میرے ساتھ ممبئی کی سرزمین پر, میں دکھاتا ہوں آپ کو. اسکول میں پڑھنے والے بچے مسجدوں میں 1 گھنٹہ آ کے پڑھتے ہیں اور ان کو ساری نماز کی دعائیں یاد ہیں, ان کو عقیدے کی موٹی موٹی باتیں یاد ہیں, انہیں معلوم ہے اللہ کون ہے, انہیں معلوم ہے رسول کون ہے, انہیں معلوم ہے صحابہ کون ہے. میرے بھائیو اپنے بچوں کو یہ تعلیم دلاؤ. فتنوں کا دور ہے, حالات اس لیول پر پہنچ گئے. ہمارے اتر پردیش کے بریلی شہر میں 8 سال مدرسے میں پڑھنے والی بچی, اس کے بارے میں نیوز آئی کہ صاحب وہ غیر مسلم ہو گئی, مرتد ہو گئی. اچھا اللہ کا شکر ہے کہ اس لڑکی کا تعلق ایسے مسلک سے تھا جس مسلک کے لوگوں نے باقاعدہ اسٹیج پر یہ نظمیں پڑھی ہیں کہ میں ہندو تو ہوں وہابی نہیں ہوں. جس مسلک کے اسٹیج سے یہ آواز دی گئی کہ میں ہندو تو ہوں وہابی نہیں ہوں, اور اہل حدیث مسلک کا مذاق اڑایا گیا اور اپنی قوم کو بتایا گیا تم ہندو ہو جانا مگر وہابی مت بننا. آج اس قوم کی 8 سال مدرسے میں پڑھنے والی بچی آج اسلام کا دامن چھوڑ دیتی ہے. میرے بھائی ہم اس قوم کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ ابھی آپ نے وہ ویڈیو بھی دیکھا ہوگا فیس بک پر, ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لوگ
دوسرے مسلمان لوگ پکڑتے اور کہتے بول اعلی حضرت زندہ باد، بول وہابی مرد آباد، بول فلاں کافر. اس مسلمان کو دوسرے مسلمان لوگ پکڑ کر کے اس سے یہ نعرے لگواتے ہیں. اگر یہی اسلام ہے تو جب ہمارے مسلمان کو غیر مسلم پکڑ کر کے اپنے مذہب کا نعرہ لگواتا ہے اور اس کی جو ہے موب لنچنگ کرتا ہے تو ہم کیوں روتے ہیں؟ وہی کام تو اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ ہم کر رہے ہیں. نفرت کی یہ پاٹھ شالائیں بند کر دو میرے بھائی. تمہارے نبی نے بڑے پتھر کھائے ہیں مگر دلوں کو جوڑا ہے. تمہارے نبی نے بڑی تکلیفیں سہی ہیں مگر دلوں کو جوڑا ہے. تم اپنی پیٹ کی دکانوں کی خاطر آج لوگوں کو توڑ رہے ہو. آج میڈیا میں آپ دیکھیں، میڈیا والوں کو اچھی طریقے سے پتا ہے کہ مسلمانوں میں کتنے سیکٹ ہیں، کتنے فرقے، کون وہابی ہے، کون دیوبندی ہے، کون بریلوی ہے، کون شیعہ ہے، سب پتا ہے میڈیا والوں کو. میڈیا والے بھی بڑے ہوشیار ہیں. دوسرے مسلک کے علماء کو مائک لگا کے ان کے منہ میں مائک ڈال کے پوچھا بتائیے آپ کا فلاں مسلک کے بارے میں کیا کہنا ہے، ان کے بارے میں کیا کہنا ہے، ان کے منہ سے اگلوانا چاہتے ہیں. میرے بھائیو اتحاد پیدا کرو. اور آؤ جب اتحاد کی بات آئی ہے میں قرآن کی وہ آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. اتحاد اگر پیدا کرنا ہے، یونٹی پیدا کرنا ہے، ایکتا پیدا کرنا ہے، قرآن نے طریقہ بتا دیا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم اللہ کی رسی کو مل کر کے تھام لو. وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں فرقوں میں نہ بٹنا. آپس میں تم اختلاف نہ کرنا، تم فرقہ بندی نہ کرنا. تمہیں اگر ایک ہونا ہے، تمہیں متحد ہونا ہے تو اللہ کی رسی کو تھام لو. اے اللہ تیری رسی کیا ہے؟ او اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں اے اللہ کے نبی اللہ کی رسی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما، میں دو چیزیں تمہارے بیچ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. ایک اللہ کی کتاب اور ایک اس کے نبی کی سنت ہے. ابھی آج میں جمعہ میں نے تیتریا میں پڑھایا، راستے میں مڈرو میں رکا. ایک صاحب پوچھنے لگے مولوی صاحب شب برات کا روزہ رکھنا کیسا ہے؟ اہل حدیث پوچھ رہا ہے کہ شب برات کا روزہ رکھنا کیسا ہے. نوٹ کر لو میری بات، شب برات نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے اسلام میں. 15 شعبان کی رات کی فضیلت میں، اس دن روزہ رکھنے کی فضیلت میں کوئی صحیح حدیث نہیں آئی. ہاں شعبان کا مہینہ، اس مہینے کے بارے میں اللہ کے نبی کی صحیح حدیث ہے کہ سال بھر کے جو اعمال ہوتے ہیں بندوں کے وہ اللہ کے سامنے اسی مہینے میں پیش کیے جاتے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی رمضان کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ رکھتے تھے تو شعبان میں رکھتے تھے. شعبان کا مہینہ اسٹارٹ ہو چکا ہے، آپ روزہ رکھیے، جتنا روزہ رکھ سکتے رکھیے. ہاں اگر آپ 1 تاریخ سے لے کے 15 تاریخ تک آپ نے روزہ نہیں رکھا ہے تو 15 کے بعد مت رکھیے، کیونکہ 15 کے بعد آپ رکھیں گے تو رمضان کے روزے پر اثر پڑے گا. ہاں اگر آپ شروع سے رکھتے چلے آئے تو پورے شعبان میں آپ رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن خاص طور سے 15 شعبان کا روزہ رکھنا یہ صحیح نہیں ہے. اختلاف اگر ہو رہا ہے اس کو آپ قرآن و حدیث سے دور کیجیے. رجب کا مہینہ گزرا، 27 رجب کی تاریخ آئی، بہت سارے لوگ 27 رجب کو ایک نماز پڑھتے ہیں صاحب صلاۃ الفیہ، 1000 رکعت نماز. روزہ رکھتے ہیں، کہتے ہیں اس دن روزہ رکھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ہمارے علماء بیٹھے، پوچھو ان سے معراج کا واقعہ آیا پیش اللہ کے نبی کے ساتھ، لیکن کون سے مہینے میں آیا، کون سی تاریخ میں آیا، کوئی کنفرمیشن نہیں ملتا ہے، کوئی تاریخ نہیں ملتی ہے. سیرت کی کتابیں کہتی ہیں بہت اختلاف ہے. آپ نے تاریخ مقرر کر لی. میرے پیارے ساتھیوں، آج یہ اختلاف بھی امت کے لیے بہت بڑا فتنہ بن چکا ہے. اپنے اختلافات کو دور کرو اور آؤ اللہ کے نبی کی سپریم کورٹ میں لے کر کے آ جاؤ. یہ وہ سپریم کورٹ ہے جس کے ڈیسیژن کو ٹھکرانے والا مومن ہی نہیں رہ جائے گا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اے نبی آپ کے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے سارے اختلافات میں اے نبی آپ کو اپنا جج نہ بنا لے، آپ کو اپنا فیصل نہ بنا لے اور آپ کی بات کو تسلیم نہ کر لے. مسلمان کی شان تو یہی ہونی چاہیے. مسلمان یہ پوچھتا ہے کہ صاحب رفع الیدین اللہ کے نبی اپنی زندگی کی آخری سانس تک کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے، مجھے دلیل لا کے دو. مسلمان یہ سوال نہیں کرتا ہے. مسلمان بس ایک سوال کرتا ہے نبی رفع الیدین کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے، حدیث سے ثابت ہے، بس بات خلاص، میں بھی کروں گا.
مسلمان کے سامنے جب حدیث پڑھی جائے نبی نے ایسی نماز پڑھی, نبی نے ایسا کیا, مسلمان کا سر جھک جانا چاہیے میرے پیارے ساتھیوں, اس کے بعد پھر بحث نہیں کرنا چاہیے. یہی مسلمان کی شان ہے اور اسی طریقے پر عمل کر کے ہم اختلافات کو ختم کر سکتے ہیں. اس دور کا بہت بڑا فتنہ شہوتوں کا فتنہ بن چکا ہے. مولانا معراج سلفی کی تقریر آپ نے سنی. آج عورتوں کا کیا حال ہے, گھر سے بغیر پردے کے جوان لڑکی نکل رہی ہے. بڑی عجیب بات ہے, 60 سال والی 70 سال والی نقاب میں نکل رہی ہے اور 20 سال والی بغیر پردے کی نکل رہی ہے. اور معاف کرنا میرے بھائیوں, آپ کے یہاں کے جلسوں میں جو بہت ساری چیزیں شریعت کے خلاف ہو رہی ہیں اس میں سے ایک یہ بھی ہو رہی ہے. جلسہ کیا ہے, صاحب تہوار ہے. پورے گاؤں کی لڑکیاں میک اپ کر کے سج سور کر کے جلسے میں آ رہی ہیں اور جتنی عورتیں جلسے میں اس سے کہیں زیادہ راستے میں ہیں. اور راستے میں جوان لڑکیاں بھی جا رہی ہیں, جوان لڑکے بھی جا رہے ہیں. اور جوان لڑکے کبھی بائک کے ذریعے, کبھی سائیکل کے ذریعے, کبھی اپنی آوازوں کے ذریعے ان کو اپنے ہنر دکھا رہے ہیں. معاف کرنا میرے بھائیوں, یہ بے حیائی ہے اور اسلام بے حیائی کا دین نہیں ہے. آپ جلسے میں آئے ہیں, جلسہ بڑی پاک جگہ ہے, یہاں قرآن و سنت کی باتوں کو سننے کے لیے آئے ہیں. آپ اپنی بیٹیوں کو پردے میں بھیجیے اور جب عورتیں لڑکیاں یہاں آ جائیں اپنے پنڈال میں جائیں, بازاروں اور سڑکوں پہ لائن نہ لگائیں. اور نوجوان لڑکے بھی پنڈال میں آ کر تقریر سنیں, اور اگر نہیں سن سکتے جا کے اپنے گھر بیٹھیں. یہ سڑکوں پر آوارہ گردی کرنا یہ جلسوں کے مقصد کے خلاف ہے. میرے شہوتوں کا فتنہ ہے, بے حیائی کا فتنہ ہے. آج ہماری مسلمان لڑکیوں کی جب شادیاں ہوتی ہیں, آپ دیکھیں شادیوں میں کس طریقے کے ڈریس پہنے جا رہے ہیں. ساڑی, لہنگا اور ایسے سوٹ اور ایسے فراک جس میں پوری آستین نظر آ رہی ہے, پورا پیٹ نظر آ رہا ہے, پوری پیٹھ نظر آ رہی ہے. اور ایسا کپڑا بھاگلپور کی مارکیٹ سے, کلکتہ کی مارکیٹ سے, مہگامہ کی مارکیٹ سے, پاکڑ کی مارکیٹ سے بھائی اپنی بہن کو لا کے دے رہا ہے, شوہر اپنی بیوی کو لا کے دے رہا ہے. اے میرے بھائی, تو کیسا بھائی ہے, تو اپنی بہن کو ایسا بے غیرتی کا لباس پہنا رہا ہے. تو کیسا شوہر ہے, تو اپنی بیوی کو ایسا لباس پہنا رہا ہے. اکبر الہ آبادی نے بڑی سچی بات کہی تھی کہ بے پردہ نظر آئیں کل جو چند بیویاں, بے پردہ نظر آئیں کل جو چند بیویاں. اکبر زمین غیرت قومی سے گڑ گیا, پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا, کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا. میرے بھائیوں, کسی قوم کی عورتیں جب تک اس وقت تک بے حیا نہیں ہوتی ہے جب تک اس قوم کے مرد بے غیرت نہ ہو جائے. جب مرد بے غیرت ہو جائے گا تو عورتیں آٹومیٹک بے حیا ہو جائیں. اپنی غیرت کی حفاظت کرو میرے بھائی. اللہ کے نبی فرماتے 3 لوگ ایسے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ تو ان کو دیکھے گا, نہ ان سے بات چیت کرے گا, نہ ان کو گناہوں سے پاک و صاف کرے گا. نمبر 1 العاق لوالدیہ, اپنے ماں باپ کو ستانے والا. نمبر 2 المرأۃ المترجلہ, مردوں کی نقل کرنے والی اور مردوں کی چال ڈھال اپنانے والی عورت. اور نمبر 3 الدیوث الذی یقر فی اہلہ الخبث, وہ بے غیرت مرد جس کے گھر میں بے غیرتی کا کام ہوتا اور اس کو کوئی فرق نہ پڑتا ہو. شادی ہو رہی ہے, عورتوں میں کھانا چل رہا ہے, خاندان کے جوان لڑکے لڑکیوں میں عورتوں میں کھانا چلا رہے. کیوں بھائی, کیا ایک دن کے لیے پردہ معاف ہو گیا, ایک دن کے لیے بے پردگی معاف ہو گئی؟ نہیں میرے بھائی, پردہ شادی کے موقع پر بھی ہونا چاہیے, جلسے میں بھی ہونا چاہیے, مسجدوں میں بھی ہونا چاہیے. ابھی ایک صاحب نے مجھے واٹس ایپ کیا, مولانا اس پر بھی تھوڑا بول دیجئے گا. ہمارے برہیٹ کے علاقوں میں مسجدوں میں عورتوں کا انتظام ہے, کچھ لوگوں کو بڑی تکلیف ہے, بڑا اعتراض کرتے ہیں. جو مسجد میں عورتوں کے جانے پر اعتراض کرتا ہے وہ اپنے ایمان کی خیر منائے, اس لیے کہ مسجد میں جانے کی اجازت عورتوں کو میں نے اور آپ نے نہیں دی, ہمارے مولانا ہمارے ناظم اجلاس صاحب نے نہیں دی ہے, ہمارے علماء کرام نے نہیں دی ہے. مسجد میں عورتوں کو جانے کی اجازت ہمارے نبی نے دی ہے. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ عن المساجد, اللہ کی بندیوں کو مسجد جانے سے مت روکو. مگر ہاں مسجد میں سپریٹ انتظام عورتوں کا ہونا چاہیے, ان کی انٹری الگ ہو, ان کے راستے الگ ہو اور پردے میں آئے وہ. اور خاص طور سے میں آج میں نے تیتریا میں جمعہ پڑھایا, وہاں بھی میں نے یہ بات کہی کہ ہمارے اس انصاری برادری کی جو مسجدیں ہیں پورے اس پرکھنڈ میں, پورے اس علاقے میں, صاحب گنج سے لے کے گڈا تک, میں ایک چیز دیکھتا ہوں, جمعہ کی نماز میں عورتوں کا انتظام نہیں ہے. بڑی مسجد ہے ماشاءاللہ, 2 منزلہ مسجد ہے, عورتوں کا انتظام ہے. کیوں نہیں ہے میرے بھائی؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ برہیٹ کے جلسے میں عورتوں کا انتظام ہم نے کرا لیا اور عورتوں نے دین سیکھ لیا, ہم نے نیما میں اور ہم نے لال مٹیا میں اور ہم نے فلاں علاقوں میں جلسے کر لیے اور عورتوں کا انتظام کر دیا اور وہاں عورتیں آ گئی اور دین سیکھ لیا, غلط سوچ ہے آپ کی.
ایک رات کے جلسے سے عورتیں دین نہیں سیکھیں گی. ہر مسجد میں جہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے آپ عورتوں کا انتظام رکھیے, سپریٹ انتظام, الگ انتظام, اور وہاں اپنے گھر کی عورتوں کو جمعہ میں لے کے جائیے. اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں سال کے 52 جمعہ کے خطبے اگر آپ کے گھر کی ماؤں بہنوں نے اور بیٹیوں نے اس میں شرکت کی اور 52 آدھا گھنٹے کے جمعہ کے خطبے انہوں نے سنے, دین کی بہت ساری نالج لے کر کے وہ گھر جائیں گی اور انشاءاللہ بہت ساری برائیوں سے وہ بچنے لگیں گی. آج آپ کو حیرت ہوگی کتنی عورتوں کو نماز کا صحیح طریقہ نہیں آتا, وضو کا طریقہ نہیں معلوم, غسل کا طریقہ نہیں معلوم, حیض اور نفاس کے ضروری مسائل نہیں معلوم. جو مدرسے میں پڑھی لڑکی ہے, عالمہ ہے, اس کی بات میں نہیں کر رہا ہوں, عام عورتوں کی بات کر رہا ہوں. اپنی عورتوں کو دین سکھاؤ میرے بھائی. نبی اکرم کے دور میں انصار کی عورتیں آتی تھیں اور بڑے پرائیویٹ مسائل بھی اللہ کے نبی سے پوچھ لیتی تھیں. اما عائشہ نے ایک مرتبہ بڑی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا, نعم النساء نساء الانصار, انصار کی عورتیں تو بڑی بہترین عورتیں ہیں, لا یمنعہن الحیاء ان یتفقہن فی الدین, وہ دین سیکھنے کے معاملے میں شرماتی نہیں ہیں. اپنی عورتوں کو دین سکھاؤ میرے بھائی, ایسا دیندار بناؤ اپنی بیٹیوں کو کہ تم کو مسئلہ پوچھنا پڑے تو اپنی بیٹی سے پوچھو. حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھو, آخری ٹائم ہے, انتقال کا ٹائم ہے, ان کی بیٹی حضرت عائشہ ان سے ملنے کے لیے آتی ہیں, باپ کا آخری ٹائم ہے, اور ابو بکر صدیق اپنی بیٹی سے سوال کرتے ہیں, اے میری بچی, اللہ کے نبی کے کفن میں کتنے کپڑے تھے؟ ابو بکر صدیق کون ہیں؟ نبی کے یار غار ہیں, نبی کے سب سے خاص صحابی ہیں, مگر کفن کتنا تھا اللہ کے نبی کا؟ یہ تو ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی کے گھر والے زیادہ بہتر بتا پائیں گے. پوچھا, بیٹی اللہ کے نبی کے کفن میں کتنے کپڑے تھے؟ حضرت عائشہ نے کہا, ابا جان, اللہ کے نبی کے کفن میں 3 کپڑے تھے, 3 سوتی چادریں تھی, پلین چادریں تھی. کہا, ہے میری بیٹی, جب تم مجھے کفنانا, ایک میرا کپڑا ہے جو بیماری کے دنوں میں پہنا کرتا تھا, اس کپڑے میں مجھے کفنانا اور 2 کپڑے اور لے لینا. اما عائشہ نے فرمایا, ابا جان, ہم اتنے گئے گزرے تو نہیں ہیں, آپ کو پرانے کپڑے میں ہم نہیں کفنائیں گے, آپ کے لیے نئے کپڑے کا انتظام کریں گے, نئی کفن کی چادریں لائیں گے. ابو بکر صدیق کہتے ہیں, اے میری پیاری بیٹی, انما هو للمہلہ ان الحی احق بالجدید, اے میری بیٹی, جو بھی کپڑا تو مجھے پہنائے گی اسے تو مٹی میں مل جانا ہے, اسے تو گل جانا ہے, اسے تو ختم ہو جانا ہے. اے میری بیٹی, نیا کپڑا کسی زندہ انسان کو پہنا دینا, مردے کو نیا کپڑا پہنانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ صحابہ تھے میرے بھائی. مرنے کے ٹائم بھی یہ فکر رہتی تھی کہ میرا کفن دفن سنت کے مطابق. آج کتنے مسلمان ہیں مرنے کے بعد ان کے گھر میں تیجا ہو رہا ہے, 10واں ہو رہا ہے, برسی ہو رہی ہے, 40واں ہو رہا ہے, قرآن خوانی ہو رہی ہے, کتنے کام بدعت کے ہو رہے ہیں, شریعت کے خلاف ہو رہے ہیں. خبردار, اگر آپ کو یہ لگتا ہے آپ کے مرنے کے بعد آپ کے گھر میں کوئی بدعت ہوگی, آپ وصیت کر کے جائیے, اپنے گھر والوں سے کہہ کے جائیے, اپنے بیٹوں سے کہہ کے جائیے, میرے جنازے کی نماز سنت کے مطابق پڑھائی جائے, مجھے دفنایا جائے سنت کے مطابق, مجھے کفنایا جائے سنت کے مطابق, آپ وصیت کر کے جائیے میرے. تو آج فتنوں کا دور ہے میرے بھائی, اور فتنے ایسے فتنے پیدا ہو رہے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے, بادروا بالاعمال فتنن, ایسا دور آنے والا ہے, فتنوں کا ایسا دور آنے والا ہے, یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا, صبح کو ایک انسان مومن ہوگا اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا, شام کو مومن ہوگا اور صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. اس وقت کے آنے کے پہلے تم نیکی کے کاموں میں جلدی کر لو, جلدی کر لو میرے بھائی. اب انتظار میں مت رہو کہ مولانا مرتضیٰ صاحب تقریر کریں گے نماز پر تب ہم نماز کی پابندی کریں گے, عبد الغفار صاحب جب نماز پر بولیں گے تب ہم نماز کی پابندی کریں گے. اب انتظار مت کرو میرے بھائی, کب کس کی موت کا کون سا بہانہ آ جائے, کب کس کی موت کا پروانہ آ جائے, کون سی بیماری کب کس کو آ جائے, ہم نہیں بتا سکتے. آج تو وہ دور ہو گیا میرے بھائی. میرے استاد محترم بنارس کے جامعہ سلفیہ کے ہمارے استاد مولانا عبید اللہ طیب صاحب, 20 فروری کو میسج آیا کہ مولانا کی طبیعت بہت خراب ہے, دعا کریں. 21 کو میسج آیا بہت حالت سیریس ہے, دعا کریں. 22 کو میسج آیا انتقال ہو گیا. میرے بھائیوں, آج بیماری کی خبر آتی ہے, صبح کو شام کو انتقال کی خبر آ جاتی ہے. انتظار مت کرو. اگر اللہ نے دولت دی ہے اور آپ
صحت مند ہیں، انتظار مت کرو 60 سال کے ہو جائیں گے تب حج کر لینا، جاؤ جلدی سے حج کا فارم بھرو، حج کر لو، عمرہ کا فارمیلٹی پوری کرو، عمرہ کرو۔ نماز نہیں پڑھتے ہو تو نماز پڑھو۔ اور معاف کرنا، اگر اللہ نے آپ کو بزنس مین بنایا ہے، دولت والا بنایا ہے، 4 پیسے سکون سے آ رہے ہیں، اور آپ کی زندگی میں نماز کا ٹائم نہیں ہے، تو کبھی غور کرنا میری بات پر۔ یہ جو تم پیسہ کما رہے ہو نمازوں کو چھوڑ کے، کہیں یہ مال، یہ دولت تمہارے لیے فتنہ نہ بن جائے، یہ فتنہ بن جائے گا، یہ مال تمہارے لیے عذاب بن جائے گا میرے بھائی۔ اور جب مال عذاب بن جائے گا تو اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں انسان اتنا لالچی ہو جاتا ہے مال کمانے کے چکر میں، لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا، اگر آدم کے بیٹے کے پاس سونے کے 2 پہاڑ بھی آ جائیں تب بھی وہ تیسرے کی تمنا کرے گا میرے بھائی۔ مال آج فتنہ بن چکا ہے۔ آج ہمارا نوجوان لاٹری کے ذریعے امیر بننا چاہتا ہے، جوا کے ذریعے راتوں رات امیر بننا چاہتا ہے، ہمارا نوجوان سٹہ بازی میں حصہ لے رہا ہے، آن لائن بہت سارے فالتو قسم کے جوا والے ایپ آ رہے ہیں، ان ایپس کے ذریعے پیسہ کما رہا ہے۔ اللہ کے واسطے حلال طریقے سے پیسہ کماؤ، یہ حرام طریقے چھوڑ دو۔ اگر ان کے ذریعے تم لکھ پتی بن بھی گئے، کروڑ پتی بن بھی گئے، وہ دولت کام آنے والی نہیں ہے، ایک دن وہ دولت تمہارے لیے بربادی کا سبب بنے گی میرے بھائی۔ حلال طریقے سے پیسہ کماؤ۔ اللہ کے نبی فرماتے یاتی علی الناس زمان لا یبال المرء من این اخذ المال، وہ زمانہ بھی لوگوں پر آنے والا ہے جب انسان پرواہ نہیں کرے گا مال کس طریقے سے کما رہا ہے، حلال طریقے سے کما رہا ہے یا حرام طریقے سے کما رہا ہے، یہ مال کس طریقے سے ہم کما رہے ہیں اس کا بھی حساب اللہ تعالیٰ کیا دینا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم من عند ربہ یوم القیامہ، انسان قیامت کے دن ہل نہیں سکتا جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ ان 5 سوالوں میں یہ سوال بھی کیا جائے گا وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال تو نے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ مال کماؤ میرے بھائی۔ اور میں کبھی کبھی کہتا ہوں، ابھی گجرات کے احمد آباد میں میرا پروگرام تھا اور میرا موضوع تھا اسلامی تجارت کے آداب اور اس کے احکام، وہاں میں نے یہ بات کہی تھی، گجرات بڑے کاروباریوں کا مرکز ہے، میں نے وہاں یہ بات کہی تھی، میں نے کہا تھا ہماری قوم کو کاروباریوں کی بھی ضرورت ہے۔ جب کاروباریوں کی بات آتی ہے ہم کہتے ہیں صاحب مارواڑی بڑے کاروباری ہوتے ہیں، گجراتی بڑے کاروباری ہوتے ہیں، سندھی بڑے کاروباری ہوتے ہیں۔ میں نے کہا ہم اپنی قوم کے بارے میں یہ سننا چاہتے ہیں کہ لوگ کہیں مسلمان بہت بڑا کاروباری ہوتا ہے، ہماری قوم بہت اچھا بزنس کرتی ہے، ہمیں کاروباریوں کی بھی ضرورت ہے۔ یہ مدرسے کیسے چلیں گے، یہ یتیم خانے کیسے چلیں گے، یہ بنات کے ادارے کیسے چلیں گے، یہ تمام ادارے اور تمام مسجدیں کیسے چلیں گی، یہ اماموں کی تنخواہیں کیسے دی جائیں گی۔ ہماری قوم کو کروڑ پتیوں کی بھی ضرورت ہے میرے بھائی، مگر جتنے بھی کروڑ پتی بن جاؤ، قرآن کی ایک آیت یاد رکھو میرے بھائی۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہارے پاس جتنا بھی مال آ جائے، جتنے بھی بیٹے اور اولاد تم کو ہو جائے، تمہارا مال تم کو کہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، کہیں اپنی اولاد کے چکر میں تم اللہ کو بھول نہ جانا۔ اے ایمان والو مال کے چکر میں اللہ کو فراموش نہ کر دینا اور اولاد کے چکر میں اللہ کو فراموش نہ کر دینا۔ قرآن کے 18ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، حقیقت میں اللہ کے نیک بندے تو وہ ہوتے ہیں، ایمان والے بندے تو وہ ہوتے ہیں، وہ کاروبار بھی کرتے ہیں، وہ بزنس بھی کرتے ہیں، وہ دکان بھی چلاتے ہیں، لیکن جب نماز کا ٹائم آتا ہے، حی علی الصلاۃ کی آواز آتی ہے، جب اللہ کی طرف بلانے والا مؤذن ان کو بلاتا ہے، اپنے کاروبار کو بند کر کے وہ نماز کی طرف دوڑ جاتے ہیں۔ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، میرے ان بندوں کو قیامت کے دن کا ڈر ہے، ان کو ڈر ہے وہ اللہ کے یہاں کیا جواب دیں گے۔ آج ہمارے نوجوان سوشل میڈیا کے بھی بڑے دیوانے ہیں۔ پہلے میں پروگراموں میں جاتا تھا، کبھی کوئی ایک نوجوان سیلفی لے لیتا تھا، الگ بات تھا، اب تو صاحب سیلفی لینے کی ہوڑ لگی ہے، مولانا صاحب میرے ساتھ تھوڑی سی سیلفی لے لیجیے، اب وہ سیلفی لے لیا، اب کل اسٹیٹس پہ لگائے گا، پرسوں فیس بک پہ ڈالے گا، کتنے لوگوں نے لائک کیا، کتنے لوگوں نے میرے اسٹیٹس کو دیکھا۔ میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، تمہیں لوگوں کے لائک کی فکر ہے، تمہیں لوگوں کی اس بات کی
फिगर है, कितने लोगों ने तुम्हारी पोस्ट को लाइक किया, तुम्हारे स्टेटस को देखा। काश इतनी फिक्र हमको इस बात की हो जाए कल कयामत के दिन अल्लाह ताला हमको लाइक करेगा या नहीं करेगा। ओ फेसबुक पर फिल्टर करके अपने चेहरों को खूबसूरत बनाने वाले मेरे नौजवान भाइयों, मेरी बहनों जो अपने फोटोज को सोशल मीडिया पर डाल रही हो, कहीं कयामत के दिन हमारे इन खूबसूरत चेहरों को अल्लाह ताला जहन्नम की आग में न डाल दे। वजूह यौमइज़िन अलैहा गबरा तरहकुहा कतरा उलाइका हुमुल कफरतुल फजरा। अल्लाह कुरान में कहता है कयामत के दिन कुछ ऐसे भी चेहरे आएंगे जो बड़े गंदे होंगे, बड़े धूल से अटे हुए होंगे, जहन्नम की आग में डाले जाएंगे। ये काफिरों के चेहरे होंगे, ये बुरे लोगों के चेहरे होंगे, ये अल्लाह के नाफरमानों के चेहरे होंगे। फेसबुक पर आपने अपने फोटो को फिल्टर के जरिए खूबसूरत कर लिया, कल कयामत के दिन अपने चेहरे को जहन्नम की आग से कैसे बचाओगे मेरे भाइयों, उसकी चिंता भी कर लो। अल्लाह हमें लाइक करेगा कि नहीं करेगा। आज हमने मोबाइल पर उंगली से क्या टच किया है, हमने ब्राउजर के अंदर क्या क्या देखा है, हमने हिस्ट्री को डिलीट कर दिया, हमने व्हाट्सएप की चैटिंग को डिलीट कर दिया, हमने यूट्यूब की हिस्ट्री को डिलीट कर दिया। हमने क्या देखा हमें पता, हमारे मोबाइल को पता है। मगर मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह कुरान में कहता है हत्ता इज़ा मा जाऊहा शहीदा अलैहिम समउहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यामलून। मेरे बंदो, जब तुम कयामत के दिन आओगे, तुम्हारे कान भी तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे, तुम्हारी आंखें भी तुम्हारे खिलाफ गवाही देगी, और तुम्हारे बदन की चमड़ी भी तुम्हारे खिलाफ गवाही देगी। तुमने उंगली से क्या टच किया, तुमने कानों से क्या सुना, तुमने आंखों से क्या देखा। आज फेसबुक की रील्स चल रही है, रील्स चल रही है, आलिम भी देख रहा है, मौलाना साहब भी देख रहे हैं, हाफिज जी भी देख रहे हैं। रील्स में अच्छी भी चीजें आ रही हैं, बुरी चीजें भी आ रही हैं। मेरे भाइयों, ऐसी चीज देखते ही क्यों हो जिसके अंदर हराम और हलाल दोनों चीजें आ रही है। मत देखो इन सब चीजों को, इसलिए कि आप जो देख रहे हैं आपकी आंखें सब कैप्चर कर रही है। मोबाइल का कैमरा पता नहीं कितने मेगापिक्सल का है, मगर हमारी आंखों में जो अल्लाह ताला ने मेगापिक्सल रखा है, ये आंखें सब रिकॉर्ड कर रही हैं। और कुरान कहता है कयामत के दिन ये आंखें वो सारी रिकॉर्डिंग पेश करेंगी, कान सब पेश करेगा, चमड़ी सब पेश करेगी। वक़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहीदतुम अलैना, और इंसान कहेगा अपनी चमड़ी से कि तू कैसे बोल रही है, मैंने क्या क्या टच किया था, तू कैसे बता रही है। अपनी चमड़ी के ऊपर हैरत करेगा कि आज मेरी उंगली कैसे बोल रही है, मेरे बदन की त्वचा कैसे बोल रही है। क़ालू अंतक़नल्लाहुल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शै, वो चमड़ी बोलेगी, वो हमारे बदन की त्वचा बोलेगी, आज अल्लाह ने हमको बोलना सिखाया और हम बताएंगे तूने कहाँ कहाँ टच किया था। 14 फरवरी की तारीख गुजरी, हमारी कौम का बच्चा, हमारी कौम की बेटियां, हमारे कौम के बेटे भी बेहयाई के इस दिन को कलकत्ता में मना रहे थे। कोई होटलों में मना रहा है, कोई पार्कों में मना रहा है, कोई रेस्टोरेंट में मना रहा है। आज इज्जत व आबरू की धज्जियों को उड़ाया जा रहा है, आज ज़िनाकारी की जा रही है, बदकारी की जा रही है। मेरे प्यारे भाइयों, जिस कमरे में आपने गलत काम किया होगा, जिस होटल के रूम में आपने ज़िनाकारी की होगी, कल क़यामत के दिन वो जगह भी गवाही देगी। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजत الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها। क़यामत के दिन ये ज़मीन बोलेगी, ये बरहेट के मदरसे का ये ग्राउंड बोलेगा, अल्लाह या हज़ारों लोगों ने बैठ करके तेरे दीन की बातों को सुना था। ये धरती बोलेगी, क्या 2 दिन तक प्रोग्राम होता रहा, अय अल्लाह तेरे रब, तेरा कुरान पढ़ा जाता रहा, तेरे नबी की हदीसें पढ़ी जाती रही, और जहाँ हमने गुनाह किया होगा, जहाँ हमने पाप किया होगा, वो धरती भी क़यामत के दिन बोलेगी। मेरे भाइयों, उस दिन हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे, इसकी भी हम फिक्र कर लें। इसलिए नमाज की पाबंदी करो मेरे भाई, कारोबार खूब करो, खूब पैसा कमाओ, मगर नमाज के टाइम नमाज पढ़ो, नमाज के मामले में लापरवाही मत करो। और अगर आपको ये लगता है 5 टाइम की नमाज में आधा घंटा आपने नमाज में लगा दिया, 2.5 घंटा आपने अल्लाह की बारगाह में लगा दिया, अगर आपको ऐसा लगता है कि इससे आपके कारोबार में घाटा हो जाएगा, आपके कस्टमर कुछ कम आएंगे, आपका माल कुछ कम बिकेगा, अल्लाह कुरान में इसका भी जवाब देता है, इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाहि व अक़ामुस्सलाता व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन यरजूना तिजारतन लन तबूर। ऐ मेरे बंदो, जो कुरान की तिलावत करता है, जो नमाज कायम करता है, जो हमारी रोजी को अल्लाह के रास्ते में खुल करके और छुप करके खर्च करता है, यरजूना तिजारतन लन तबूर, वो ऐसी तिजारत कर रहा है, वो ऐसा व्यापार कर रहा है, वो ऐसा बिजनेस कर रहा है जिसमें घाटा होने वाला नहीं है।
اس کاروبار میں کبھی گھاٹا ہونے والا نہیں ہے. آپ نماز کی پابندی کیجیے میرے بھائی. اور آگے بڑھیے. اس دور کا بہت بڑا فتنہ یہ بھی ہے، جو کام علماء سے لینا چاہیے وہ ہم جاہلوں سے لے رہے ہیں. یا جاہل نہ کہوں، جاہل بھاری لفظ ہو جائے گا، ہم غیر علماء سے علماء کا کام لے رہے ہیں. میں نام نہیں لوں گا. اسی جھارکھنڈ کے علاقے میں، اسی گڈا اور صاحب گنج کے علاقے میں بڑے بڑے پروگراموں میں فضیلت الشیخ کر کے ایسے لوگوں کو بلایا جا رہا ہے جو عالم نہیں ہیں. بڑے بڑے بولڈ لیٹرز میں ان کا نام پوسٹر پہ آتا ہے، جبکہ پورا ہندوستان جانتا ہے وہ عالم نہیں ہے. وہ قرآن کی آیتیں ڈھنگ سے نہیں پڑھتا ہے، وہ مسئلے مسائل غلط بیان کرتا ہے. لیکن ہمارے جھارکھنڈ کی سرزمین ماشاءاللہ، ہمارا یہ علاقہ یہ بڑا سخی علاقہ ہے. آ جاؤ بھائی، تم یوٹیوب پر تمہارے بڑے فالوور ہیں، آ جاؤ، ہم تمہیں اونچا مقام دینے کو تیار ہیں. معاف کرنا میرے بھائیوں، اللہ آپ سے یہ بھی پوچھے گا کہ آپ کے علماء مر گئے تھے، آپ نے غیر علماء کو علماء کا مقام کیوں دیا؟ اور آپ اتہاس اٹھا کے دیکھو، آج ہندوستان میں بہت سارے مسائل کی جڑ یہ ہے کہ آج علماء کا کام غیر عالم کر رہے ہیں، جنہوں نے زندگی میں کبھی ڈھنگ سے قرآن و حدیث کا مطالعہ نہیں کیا، وہ فتوے دے رہے ہیں. میں کہتا ہوں آپ کے اسی سرزمین کے مفتی عبدالعزیز حقانی صاحب تھے، اللہ غریق کے رحمت کرے. اتنے بڑے مفتی تھے، مگر ایسا کبھی نہیں ہوا ہوگا. آپ گئے ہوں گے، آپ نے کوئی فتویٰ پوچھا ہوگا، مفتی صاحب نے فٹ سے کہہ دیا حلال ہے حرام نہیں. تحقیق کرنے کے بعد، مطالعہ کرنے کے بعد ایک عالم جو ہوتا ہے وہ جواب دیتا ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے امام تھے اپنے دور کے، ان سے 40 مسئلے پوچھے گئے. 39 مسئلوں کے جواب میں انہوں نے کہا لا ادری، آئی ڈونٹ نو، میں نہیں جانتا. 39 مسئلوں میں انہوں نے کہا میں نہیں جانتا. 40ویں مسئلے کے بارے میں جواب دیا. اتنا بڑا امام 39 بار کہتا ہے لا ادری، میں نہیں جانتا. اس کے علم پر کوئی فرق نہیں پڑا. یہاں سوٹڈ بوٹڈ ہو کر کے ایک آدمی اسٹیج پر آتا ہے اور کہتا ہے آسک می، مجھ سے سوال کرو، میں تمہارے سوال کا جواب دوں گا. اور جو بھی سوال کیا جاتا ہے ہر سوال کا وہ جواب دیتا ہے. میرے پیارے بھائیوں، قیامت کی ایک نشانی یہ بھی اللہ کے نبی نے بتائی ہے کہ علماء کو چھوڑ کر کے لوگ جاہلوں کو اپنا مفتی بنا لیں گے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی 100 نمبر کی روایت ہے، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد. اللہ تعالیٰ دنیا سے علم کو اچانک نہیں اٹھائے گا، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، بلکہ اللہ تعالیٰ دنیا سے علماء کو اٹھا لے گا. حتى اذا لم يبق عالما، یہاں تک کہ جب علماء دنیا سے چلے جائیں گے، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے اور جاہلوں سے فتویٰ پوچھیں گے. فسئلوا فافتوا بغیر علم، اور وہ بغیر نالج کے، بغیر علم کے فتویٰ دیں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. کتنے لوگ ہیں ہمارے قوم میں کہتے ہیں صاحب ہم انجینئر علی مرزا کو فالو کرتے ہیں. یہ جو لفظ بولتے ہیں نا ہم فالو کرتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے. کسی کو فالو کرنے کا مطلب یہ ہے آپ نے اس کو ٹیچر مانا، آپ نے اس کو اپنا استاد مانا. ارے تو نے اپنا استاد ایسے انسان کو مانا جو نبی کے صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے. بڑے بڑے مسائل پر بڑے بڑے جو علماء خاموش رہتے، یہ انجینئر علی مرزا صحابہ کرام کے درمیان جیسے مکھی جو ہوتی ہے نا، مکھی کبھی پھول پر نہیں بیٹھتی ہے، مکھی پاخانے پر بیٹھتی ہے اور پاخانے کی گندگی کو وہ نکالتی ہے. انجینئر علی مرزا کا کام کیا ہے؟ صحابہ کے بیچ میں جو جھگڑے ہوئے، جو اختلاف ہوئے، وہ کوریت کے نکالتا ہے اور کہتا ہے حضرت علی کے دور میں یہ ہوا، حضرت معاویہ کے دور میں یہ ہوا. ہم کیا کہتے ہیں؟ اہل حدیث کا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارے علماء نے ہمیں کیا سکھایا ہے؟ ہم نے 8 سال 10 سال مدرسوں میں کیا سیکھا ہے؟ ہم نے تو یہی سیکھا ہے میرے بھائی، نبی کے صحابہ کے درمیان جو جھگڑے ہوئے ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دو. نبی کے صحابہ کے درمیان جو اختلاف ہوئے اپنی زبان کو بند رکھو، مت ان کی قرید مت کرو، ان کے بارے میں زیادہ جانچ پڑتال مت کرو، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دو. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے میرے بھائی. آپ علی مرزا کو فالو کرتے ہیں؟ میرے بھائیوں، علماء سے اپنا تعلق مضبوط کرو. اس دور کے بہت بڑے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ ہے کہ ہمارا نوجوان اپنے علماء سے دور ہو گیا ہے. اور میں اپنے علماء سے بھی کہنا چاہوں گا، آپ نوجوانوں سے اپنا تعلق جوڑیں. آپ مسجد کے امام ہیں، آپ مدرسے کے ٹیچر ہیں، گاؤں کے نوجوان اگر غلط راستے پہ جا رہے ہیں، آپ نوجوانوں سے اپنا تعلق بڑھائیں، میل محبت ان سے بڑھائیں، ان سے دوستی کریں، ان کی مصیبتوں میں کام آئیں، ان کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھیں، ان کے درد کو اپنا درد سمجھیں. جو میرے نبی کا طریقہ تھا، جو صحابہ کا طریقہ تھا، میرے بھائیوں، ہمیں اپنے علماء سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہوگا. اب آئیے فتنوں کے اس دور میں ہماری ڈیوٹی کیا ہے. ایک فتنہ اور بیان کروں
عورت کا فتنہ. مولوی صاحب یہ کیا بول رہے ہیں آپ؟ عورت بھی فتنہ ہے کیا؟ جی ہاں، عورت فتنہ ہے. میری مائیں بہنیں برا مت مانے، میں ابھی وضاحت کر رہا ہوں اس بات کی. عورت کیوں فتنہ ہے؟ آئیے میں نبی کی 2 حدیثیں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ما ترکت فتنةً اضر علی الرجال من امتی من النساء، میں نے اپنی امت کے مردوں کے لیے عورت سے خطرناک کوئی فتنہ نہیں چھوڑا ہے. سب سے خطرناک فتنہ اگر میری امت کا کوئی ہے تو عورت ہے. دوسری حدیث اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا کی سب سے قیمتی دولت نیک عورت ہے. اے اللہ کے نبی، آپ کی 2 باتیں الگ الگ کیوں ہیں؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا فتنہ عورت ہے، اور ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی دولت عورت ہے. میری پیاری ماں بہنوں، نبی نے خود ہی جواب دے دیا. جب عورت نیک بن جائے، جب عورت دیندار بن جائے، جب عورت صالحہ بن جائے تو وہ دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے. اور جب وہ عورت اللہ کے دین سے نکل جائے، پردے سے نکل جائے، شرم و حیا سے نکل جائے تو اس سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے تعلیم دی، اسی لیے اللہ کے نبی نے تعلیم دی جب عورت گھر سے نکلے تو پردے میں نکلے. بلکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو کسی غیر محرم سے اگر بات کرنا پڑ جائے، اللہ تعالیٰ نے غیر محرم سے بات کرنے کا سلیقہ بھی عورت کو سکھایا. فرمایا فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض. اے مسلمان عورتوں، جب تمہیں کسی غیر مرد سے بات کرنا پڑ جائے تو تم نرمی کے ساتھ اور لچک کے ساتھ بات مت کرنا، بلکہ تمہارے انداز میں کڑا پن ہونا چاہیے. تم کڑک انداز میں بات کیا کرو. وقلن قولا معروفا، اور جو بھی بات کرو صحیح بات کرو، دستور کے مطابق کرو. قرآن بتا رہا عورت کو بات کرنے کا طریقہ. اور کیوں ایسا کہا کہ سامنے والے کے دل میں کہیں تمہارے خلاف، تمہارے لیے کوئی امید کا پودا نہ اس کے دل میں پیدا ہو جائے. رانگ نمبر سے کال آئی عورت کے موبائل پہ، لڑکی کے موبائل پہ. اب ایک طریقہ تو یہ ہے رانگ نمبر ہے، جلدی سے فون کاٹ دیا، نمبر بلاک کر دیا. اور دوسرا طریقہ یہ بات کرنے لگی. اب جب بات کرنے لگے گی اور مٹھاس کے ساتھ اور محبت کے ساتھ بات کرنے لگے گی، بات آگے بڑھے گی. کتنے واقعات اس بات کے گواہ ہیں کہ رانگ نمبر سے آنے والی ایک کال اور غلط نمبر سے آنے والا ایک میسج وہ جا کر کے ختم ہوتا ہے زناکاری اور بدکاری پر. میری ماں اور بہنوں، بڑے ادب کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، موبائل آپ کے لیے بڑا خطرناک ہتھیار بن چکا ہے. اس موبائل پر ہماری بہن اگر انسٹاگرام چلاتی ہے، واٹس ایپ چلاتی ہے، فیس بک چلاتی ہے، میں بڑے یقین کے ساتھ کہتا ہوں بڑی احتیاط کرو میری بہنوں. فیس بک کی دنیا میں کوئی آتا ہے اور آپ کی ہر پوسٹ کو لائک کرتا ہے. آپ نے کچھ ڈالا، ماشاءاللہ سبحان اللہ کہتا ہے، اور ان باکس میں آ کر کے کہتا ہے آپ مجھے بڑی اچھی لگتی ہیں، آپ سے محبت کا اقرار کرتا ہے. خبردار، اس کے جھانسے میں مت آنا. محبت یہ نہیں ہے کوئی آپ کو گلاب کا پھول لا کے دے دے. محبت یہ نہیں ہے کوئی فیس بک پر آ کر کے آپ سے محبت کا اقرار کرے. ارے محبت تو وہ کرتا ہے جو سینکڑوں لوگوں کے درمیان کہتا ہے میں نے اس عورت کو اپنے نکاح میں قبول کیا، میں نے اس عورت کو اپنے نکاح میں قبول کیا، اور اس کی پوری ذمہ داری کو اپنے کندھے پر لیتا ہے، اس کو اپنی بیوی بناتا ہے. محبت وہ کرتا ہے. محبت ایک دن گلاب کا پھول دینے سے محبت ثابت نہیں ہوتی ہے. خبردار، یہ ناجائز محبت تمہاری آبرو اور تمہاری شرمگاہ اور تمہاری عزت کو خطرے میں ڈال دے گی. خبردار، سوشل میڈیا کا استعمال بہت احتیاط کے ساتھ کرو میرے بھائیوں. اس دور کا بہت بڑا فتنہ یہ عورت کا فتنہ ہے، اور جس میں عالم، جاہل، نیک، برا کوئی بھی پھنس سکتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جب کوئی مرد جب کسی عورت کے ساتھ اکیلے میں ملتا ہے تو تیسرا وہاں شیطان ہوتا ہے. چاہے وہ مرد اپنے دور کا بہت بڑا عالم ہو، وہ عورت بہت نیک عورت ہو، اگر تیسرا وہاں 2 مرد اور عورت اکیلے میں ہے تو تیسرا وہاں شیطان موجود ہے. اب اس فتنے کے دور میں ہم کیا کریں، یہ ہمارے ٹاپک کا آخری پہلو ہے، اس کو ہم بیان کر کے بعد ختم کریں گے. فتنوں کے اس دور میں پہلا کام، فتنوں کی جانکاری حاصل کرو، علم حاصل کرو، علماء سے ملو، تقریروں میں جاؤ، جلسوں میں جاؤ. مجھے بہت سے لوگ ملے مڈروں میں، بھگیا میں، اور راستے میں جہاں مولوی صاحب ہم لوگ کل آئیں گے، دوسرے دن آئیں گے. یہ 2 دن کے جلسے میں پہلے دن کی کوئی ویلو ہی نہیں ہے. اگر 2 دن کے جلسے میں پہلے دن کی ویلو نہیں ہے تو پھر جلسہ 1 دن کراؤ بھائی. لوگ بتاتے ہیں صاحب مولوی صاحب پہلے دن لوگ کم آتے ہیں، دوسرے دن زیادہ آتے ہیں. یہ ماحول نہیں ہونا چاہیے. جلسہ اگر 2 دن کا ہے، دونوں دن آپ جائیں، یا 2 دن آپ مت کرائیے اگر اس کو برداشت نہیں کر سکتے. ان جلسوں اور تقریروں کو ہندوستان کے چنندہ علماء آپ کے بیچ میں آتے ہیں، اور یہ جلسے والے بڑی محنت کر کے، بڑی منت سماجت کر کے ان کا ٹائم لیتے ہیں. آپ قدر کریں.
آپ کبھی غور کریں ان دیہات کے علاقوں میں, ان پہاڑوں کے بیچ میں ہندوستان کے کونے کونے سے علماء, معراج ربانی صاحب ممبئی اور بنگلور سے چلے آ رہے ہیں, اور کوئی ممبئی سے آ رہا ہے, کوئی بنارس سے آ رہا ہے, کوئی جھارکھنڈ سے آ رہا ہے, کوئی یو پی کے سدھارتھ نگر سے آ رہا ہے, کوئی اٹاوا سے آ رہا ہے. یہ علماء آپ کے چنندہ علماء آپ کے دھرتی پر آتے ہیں. یہ آپ کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے میرے بھائی. آپ علماء سے اپنا تعلق مضبوط کریں, علم حاصل کریں. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں, وہ کہتے ہیں دوسرے صحابہ اللہ کے نبی سے اچھی باتیں پوچھتے تھے, مگر میں پوچھتا تھا اے اللہ کے نبی آپ کے بعد برا کیا ہوگا, شر کیا ہوگا, برائی کیا ہوگی. میں اس لیے پوچھتا تھا تاکہ میں برائی سے بچ جاؤں. تو میرے بھائی فطروں کی جانکاری حاصل کریں. اور جب فطروں کا دور آ گیا ہے تو ایک بات اور کان کھول کر کے سن لو, فطروں کے اس دور میں آپ کے گاؤں والے کیا کر رہے ہیں اس کی چنتا نہ کرو. پورے برہیٹ میں کیا ہو رہا ہے, پورے بواری جور میں کیا ہو رہا ہے, پورے تتریا بغیا میں کیا ہو رہا ہے, اس کی چنتا نہ کرو. پہلے اپنے آپ اور اپنے پریوار کو سنبھالنے کی کوشش کرو. فتنوں کے دور میں اللہ کے نبی سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی جب فتنوں کا دور آ جائے گا تو ہم کیا کریں گے. آپ نے فرمایا تاخذون ما تعرفون وتنکرون وتذرون ما تنکرون. اے میری امت کے لوگوں, جب فتنوں کا دور آ جائے تو شریعت کی جو باتیں تم کو معلوم ہے ان پر عمل کرنا, جو معلوم نہیں ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا. وَتُقْبِلُونَ عَلَىٰ أَمْرِ خَاصَّتِكُمْ, اور اپنے پریوار پر توجہ دینا, اپنی فیملی کو ان فتنوں سے بچا کر کے رکھنا. آج ہمارا مسئلہ یہ ہے, ہمیں گاؤں بھر کی فکر ہے, پورے محلے کی فکر ہے, ہمیں اپنے پریوار کی فکر نہیں ہے. ہماری بیٹی کہاں جا رہی, ہمارا بیٹا کہاں جا رہا ہے, اس کی فکر نہیں, پورے گاؤں کی ہمیں فکر ہے. میرے بھائی اپنے پریوار پر توجہ دو. ہر انسان اپنے پریوار سے بڑی محبت کرتا ہے, اپنے بچوں سے ہم بڑا پیار کرتے ہیں. بچوں کو ذرا سی چوٹ پہنچ جائے ماں باپ بلکنے لگتے ہیں. ابھی بنارس کے ہمارے ایک دوست تھے, ابھی ایک ہفتہ پہلے کا واقعہ ہے. ان کا 1.5 سال کا بچہ, 18 مہینے کا بچہ, مکان کی چھت ڈھلائی ہو رہی تھی, سلیب ابھی نیا نیا سلیب بنا تھا, چھوٹا بچہ تھا, کھیلتے کھیلتے چھت پر پہنچا. چھت پر منڈیر نہیں تھی, چھت پر کوئی باؤنڈری نہیں تھی, چھت سے نیچے گلی میں گر گیا. 1.5 سال کا 18 مہینے کا بچہ, بڑا معصوم بچہ, بڑا پیارا بچہ. بچہ سیریس ہو گیا, بنارس کے بڑے ہاسپٹل میں لے کے جایا گیا. 24 گھنٹے بچہ چل نہیں پایا, انتقال ہو گیا. میرے بھائی میں اس وقت اتفاق سے باہر گیا ہوا تھا, مجھے خبر لگی, میں نے جب اپنے دوست کو فون کیا, وہ صرف رو رہا ہے, اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے, کہہ رہے مولانا میرے بچے کی خطا کیا ہے, میرا بچہ کیوں چلا گیا. میں نے صبر کی تلقین کی, میں نے کہا اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا, آپ صبر سے کام لیجیے. بڑی محبت کرتے اپنے پریوار سے میرے بھائی. کتنے لوگ ہیں اسی جھارکھنڈ کے, اسی آپ کے علاقے کے, دلی میں جا کے کام کرتے, کلکتہ میں کام کرتے, ممبئی میں کام کرتے. کیوں؟ کبھی آپ نے سوچا ہے دبئی میں اور سعودی میں جو لوگ کام کرتے ہیں بڑی اچھی زندگی نہیں گزارتے ہیں؟ ہمیں لگتا ہے صاحب وہاں تو اے سی میں رہتے ہوں گے, 24 گھنٹے وہاں محلوں میں آرام سے رہتے ہوں گے. کبھی آپ جا کے دیکھیں سعودی میں اور دبئی میں جو کام کرنے والے ورکرز ہیں ان کے کارخانے کیسے ہوتے ہیں. یہاں ان کے بچے عیش کر رہے ہیں, ان کی بیوی اے سی میں رہ رہی ہے, ان کے بچے کولر میں رہ رہے ہیں, وہاں بیچارے گرمی میں دھوپ میں ان کو ستایا جاتا ہے. میرے بھائیوں انسان اتنی تکلیفیں کس کے لیے اٹھاتا؟ اپنی فیملی کے لیے اٹھاتا ہے. جس فیملی سے ہم اتنا پیار کرتے ہیں کہ ہم گوارا کر لیں کہ ہماری فیملی جہنم کی آگ میں چلی جائے. جس باپ نے 18 سال تک اپنی بچی کو محبتوں سے پالا تھا, بچپن میں اسے قرآن پڑھایا تھا, اسے مدرسے میں ڈالا تھا, کل جب وہ 18-20 سال کی جوان لڑکی جب وہ مرتد ہو جاتی ہے اور باپ کا گھر چھوڑ کے کسی غیر مسلم کے ساتھ فرار ہو جاتی ہے, اور اگلے دن نیوز آتی ہے کہ افسانہ آکانشا بن گئی اور عائشہ پوجا بن گئی, تو سوچو اس باپ کے کلیجے پر کیسی چھریاں چلتی ہوگی, اس ماں کے دل پر کیسی چھریاں چلتی ہوگی. میرے بھائیوں اپنی اولاد کے عقیدے کی فکر کرو, اپنی اولاد کے دین کی فکر کرو, اپنی اولاد کی آخرت کی فکر کرو. ابراہیم علیہ السلام جب اپنے لخت جگر اسماعیل کو اور اپنی بیوی ہاجرہ کو مکہ میں چھوڑ کے جانے لگے تو کیا دعا کرتے ہیں؟ وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اے اللہ میری اولاد کو تو کبھی بت پرستی میں نہ پڑنے دینا, کبھی شرک میں نہ پڑنے دینا. اے اللہ میری اولاد کو ہمیشہ تو شرک سے بچانا, بت پرستی سے بچانا. اگر ابراہیم علیہ السلام جیسے پیغمبر کو اپنی اولاد کے عقیدے کی فکر ہے میرے بھائیوں, ہمیں اور آپ کو بھی اپنے بچوں کے عقیدے کی فکر ہونا چاہیے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہیں اگر مکان بناؤ, کہیں فلیٹ خریدو تو دیکھ لو آس پاس کا ماحول کیسا ہے. کتنے ہمارے اہل حدیث بھائی ہیں
ایسے علاقے میں جا کے رہنے لگے جہاں تعویذ پہنا جاتا ہے، جہاں مزاروں پہ سجدے کیے جاتے ہیں، جہاں عرس منایا جاتا ہے، جہاں 11ویں منائی جاتی ہے، ہمارے اہل حدیث وہاں جا کے وہ سارے کام کرنے لگے، ان کے بچے وہ سارے شرک کے کام کرنے لگے۔ ماحول کا بہت اثر پڑتا ہے۔ اگر اپنے بچوں کی بھلائی چاہتے ہو، اپنی بھلائی چاہتے ہو، دینداروں کے ماحول میں رہو، اچھے ماحول میں رہو اور اپنے بچوں کی آخرت کی فکر کرو میرے بھائی۔